بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جعلی اور ڈھونگ انتخابات کروا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا، کیونکہ کشمیری عوام حق خود ارادیت سے کم کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل یورپ کے صدر زاہد اقبال ہاشمی سے ملاقات کے دوران صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت یہ جان لے کہ وہ اپنے توپ و تفنگ سے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو زیر نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اندرون و بیرون ملک کشمیری متحد ہو کر اپنی آواز بلند کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جعلی انتخابات کا ڈرامہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے اور کشمیری عوام نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بیرون ملک آباد کشمیریوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہماری جدوجہد مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک جاری و ساری رہے گی۔ اس موقع پر وزیر مال و بحلیات آزاد کشمیر چودھری محمد اخلاق، صدارتی مشیران سردار امتیاز خان چودھری محبوب ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے 9 منتخب عہدیداروں سے خلف لے لیا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ ریاست کے آئینی نظام کو خطرے میں ڈالنے اور پاکستان کے ساتھ رشتے کو کمزور کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مطالبات شہریوں کا حق ہے اور جائز مطالبات پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قلم میں اختیار ہے ایک ہی مشن ہے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں میرٹ کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ ریاست سے فرسودہ نظام کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کا کہنا تھا کہ رواں ماہ اکتوبر کا آخری عشرہ تاسیس کے طور پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر اسکولوں کالجوں میں سیمینارز، تقریری مقابلے اور تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت تمام وسائل مہیا کرے گی۔ AKNS کے پلیٹ فارم سے ایک ڈسپنسری اور ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی جائے گی اور جو کام کرے گی، اور خبر کے نام پر شہریوں کی عزت و وقار کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس موقع پر وزیر اعظم انوار الحق نے AKNS کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور انور اور وزرائے حکومت فیصل ممتاز راٹھور، چودھری محمد اخلاق، پیر محضر سعید شاہ، محمد اکمل سرگالہ، چودھری اظہر صادق، دیوان علی خان چغتائی سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا حلقہ 3 کا تاریخی دورہ۔ شہریوں نے وزیر اعظم انوار الحق کا فقید المثال استقبال کیا۔ حاجی عبدالرشید خان کی کاوشوں سے وزیر اعظم انوار الحق نے حلقہ 3 کا دورہ کیا۔ اس دوران تولی پیر روڈ پر وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق 48 گھنٹوں میں مشینری پہنچا دی گئی۔ اسفالٹ کا کام شروع کر دیا گیا۔ کھائی گلہ میں گرلز ڈگری کالج، BHU فائر بریگیڈ، پکھر ریڑھ بند میں 5 کلومیٹر سڑک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ریڑھ بند ڈسپنسری اور بگلا کالج میں سٹاف سمیت حلقہ 3 کے متعدد اسکولوں میں سٹاف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد پکھر کوکوٹ میں وزیر اعظم نے RHC کا افتتاح کیا اور متعلقہ عمارت فوری محکمے کے نام الاٹ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ کوکوٹ کے مقام پر BHU کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد 48 گھنٹوں میں BHU بحال کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد چودھری انوار الحق نے علی سوجل کا دورہ کیا۔ جلسہ عام سے خطاب میں بڑے بڑے اعلانات کیے۔ وزیر اعظم نے رورل ہیلتھ سینٹر میں سٹاف اور میڈیسن فلفور مہیا کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ کھوڑی چنا بوائز ہائی اسکول اور 3 کلومیٹر پختہ سڑک سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے PTI کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل کسی نے اسلام آباد پر دھاوا بولا تو کوئی نرمی
نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اہم نوعیت کی بین الاقوامی تقاریب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے کل احتجاج کی کال دی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی احتجاج پاکستان کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی پاکستان کی جماعت ہے، کوئی باہر کی جماعت نہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیاست کریں مگر یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک سربراہ مملکت پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو ہم روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، اس لیے تیاری پوری ہے، پھر بعد میں کوئی شکوہ نہ کرے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی کے انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی جلسے کی اجازت دی گئی تھی، اب بھی اجازت لے کر جلسہ کیا جائے، لیکن احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کل جو ہاتھ چڑھائے گا پھر کوئی نہ کہے کہ ان کے ساتھ نرمی کریں، کیونکہ کسی کو دعویٰ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جتنا بھی وقت لگے، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، لیکن احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنا ہے، کہ پنجاب اور وفاقی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے، بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے، پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی، اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے تصادم اور لاشیں چاہتے ہیں، اس لیے ڈی چوک آئیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پہلے خود کو ذہنی غلامی سے تو آزاد کریں۔ بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں معصوم پاکستانیوں کا خون بہے۔ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے۔ عمران خان آزادی کی جدوجہد کے لیے پہلے اپنے بیٹوں کو واپس بلائیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ بیرسٹر گوہر شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا بزدل ہے، نکال دیں۔ فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ گنڈاپور ایک پیادہ ہے مگر اس کی زندگی بھی اہم ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے۔ جو بدماشی اور غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ کے پی کے وسائل اپنے احتجاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کے پی اور پنجاب کی پولیس اپنے سامنے کھڑی شیلنگ کر رہی ہے۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ ملک میں سمٹ ہو رہی ہے اور دیگر ممالک کے وزراء اعظم آ رہے ہیں، 9 سینٹ کی بجلی دینے کی بات ہو رہی ہے، 9 سینٹ کی بجلی دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور عمران خان کو پریشانی یہ ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے اور ملک پٹری پر چڑھ گیا ہے۔ حکومت کی نالائکی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں ہائی لائٹ کر رہی۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے ملزم تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں فیصل جاوید اور دیگر کے خلاف تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس پیرا نے سماعت کی، اور حیدر بن مسعود، عامر محمود کیانی اور فیصل جاوید عدالت میں پیش ہوئے۔ علی امین گنڈاپور، عمر تنویر اور واسق قیوم عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ راشد حفیظ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جو عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور واسق قیوم کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ راولکوٹ سے خبر شامل کریں گے۔ ضلع انتظامیہ نے طلباء کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، طلباء کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور میں جانبدارانہ بے قاعدگیوں پر
दूसरे रोज भी तलबा का एहतजाज जारी रहा। तलबा ने कॉलेज गेट के करीब अमजद अकबर शहीद चौक और मेन रोड पर पुल गिराकर और टायर जलाकर एहतजाज जारी रखा। दिन भर ट्रैफिक जाम और सड़क बंद रही। बादशाह कमिश्नर पूंछ डिवीज़न सरदार वहीद की जानब से वीडियो बयान के मुताबिक सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर के खिलाफ तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया और तलबा के वफ्द की ज़िली अफीसरान से मुलाकात करवाई गई, जो शाम गए तक जारी रही और तलबा के मुतालबात तस्लीम करने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तलबा से मुआहदा किया गया है कि पेपर्स की रीचेकिंग की जाएगी और रीचेकिंग की फीस नहीं ली जाएगी। तालीमी बोर्ड मीरपुर से मुतालिक दिगर अमूर बोर्ड के कानून के मुताबिक हल किए जाएंगे। मजीद ये कि मुस्तहिक तलबा को रियायत दी जाएगी। तलबा के लिए दाखिले भिजवाने के लिए आखिरी तारीख 7 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि तलबा पर फायरिंग, तशद्दुद और लाठी चार्ज पर ADC की सरबराही में कमेटी बनाई गई, जो एक हफ्ते में इंक्वायरी करके मुलव्विस इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। अगर तलबा इंक्वायरी से मुतमिन ना हुए तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। इस मौके पर फैसला किया गया कि आइंदा किसी भी तरह के एहतजाज में पुलिस कॉलेज हदूद में नहीं जाएगी। तलबा ने इंतजामिया को बावर करवाया कि अगर हमारे साथ धोखा किया गया तो रद्द अमल मजीद सख्त होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जिला कोटली के सदर और उम्मीदवार असम्बली हल्का राजमहल नसार अहमद मलिक ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम के दिलों की आवाज़ हैं। आवाम उनके साथ खड़े हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसार अहमद मलिक ने सदर PTI आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के मुनहरिफ अफराद के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ को सराहा और कहा कि सदर जमात और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी के दो टोक मौक़िफ़ से पार्टी पॉलिसी वाज़े हो गई और PTI के हकीकी और नज़रियाती कारकुनान को भी बड़ा हौसला मिला है। उनका कहना था कि PTI के मुनहरिफ अफराद के पास खुद को PTI का हिस्सा कहलवाने का कोई जवाब नहीं रहा। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को उनकी आला कायदाना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए पार्टी को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म करने और कायद इमरान खान की रिहाई की तहरीक में सफ़े अव्वल में खड़े होकर जिदोजहद करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। जेहलम वैली चनारी के नवाही इलाके गहल जबड़ा में जमीन के तनाज़े पर मुखालफिन को फंसाने के लिए अगवा का ड्रामा रचाने वाले शख्स को थाना पुलिस चनारी ने 56 दिनों बाद अपने ही घर से बाजियाब करते हुए बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक शफीक शाह नामी शख्स ने अपने झूठे अगवा का ड्रामा रचाया और मुलजिम की बीवी ने मुखालफिन को फंसाने के लिए SP जेहलम वैली को अपने शोहर के अगवा से मुतालिक दरख्वास्त दे रखी थी। मामले की तहकीकात पर पुलिस को गुज़श्ता रोज जराये से मालूम हुआ कि शफीक काज़मी अपने घर में छुपा हुआ है, मुखालफिन को फंसाने के लिए गायब किए जाने का ड्रामा कर रहा है, जिस पर एडिशनल SHO चनारी ने नफरी के हमरा गहल जबड़ा पहुंचकर 56 दिनों से गायब होने का ड्रामा करने वाले सैयद शफीक काज़मी को अपने ही घर से बरामद करते हुए बीवी समेत गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि दीगर सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। बाग यूथ फेस्टिवल की तकरीबात का आगाज कर दिया गया। पहली बार खातीन ने हाइकिंग मुकाबले में हिस्सा लिया। जीत के लिए पुरअज़म 150 से जायद वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने हिस्सा लिया। पहली तीनों पोजीशंस वुमेन यूनिवर्सिटी बाग के नाम रही। शुरका ने इस इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दे दिया और इस तरह के इवेंट मजीद जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। शुरका का कहना था कि मुआशरे में खातीन को हर फील्ड में बराबर के मौके मिलने चाहिए। मुकाबले के दौरान खातीन पुलिस की नफरी तैनात रही। यूथ फेस्टिवल इंतजामिया की टीम भी हिस्सा लेने वाली तालिबात की रहनुमाई करती रही। MTBC और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एम्बुलेंस फर्स्ट एड के लिए साथ रही। पहली 3 पोजीशंस वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम रही। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों को जारी रहना चाहिए। जेहलम वैली शाहराह श्रीनगर पर 2 ट्रैफिक हादसात। मुजफ्फराबाद से चकोठी जाने वाली बस चनारी के करीब हादसे का शिकार होकर हिफाजती दीवार तोड़कर सैकड़ों फीट बुलंदी से दरियाए जेहलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
गुज़श्ता रात मुजफ्फराबाद से चकोठी जाने वाली बस जिसे कंडक्टर चला रहा था बेकाबू होकर चनारी के करीब दराई जेहलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर और कंडक्टर जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी, जबकि एबटाबाद की रिहायशी खातून और उसकी बेटी मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। कंडक्टर की नाश दरिया की तेज़ लहरों में बह गई, बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे की इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली, असिस्टेंट कमिश्नर हटियां बाला, SHO चनारी, पुलिस नफरी और रेस्क्यू 1112 के हमरा मौके पर पहुंचकर अपनी ज़ेर निगरानी जख्मी और जाँ बहक होने वालों को खाई से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। ड्राइवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि दूसरा हादसा आज चनारी भराइयाँ के मुकाम पर पेश आया। हाईएस और टैक्सी आपस में टकरा कर हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में हाईएस का ड्राइवर जख्मी हो गया और हाईएस खिलाना से रावलपिंडी जबकि टैक्सी चनारी से चकोठी जा रही थी। ताहम दोनों गाड़ियों की टक्कर में सवार मुसाफिर महफूज रहे। लबनान के शहर बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इराक में उनके एजाज़ में नौमौलूद बच्चों के नाम रखने की तादाद में इजाफा हो गया है। 27 सितंबर को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए थे। हसन नसरुल्लाह 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक हिजबुल्लाह के सरबराह थे। वो इसराइली और मगरबी असर और रसूख के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत के तौर पर जाने जाते थे। इराक में भी उनके काफ़ी पैरोकार थे। यही वजह है कि उनकी शहादत के बाद इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और दिगर शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहिरीन ने इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत की और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इराक में कई नौमौलूद बच्चों का नाम हिजबुल्लाह के सरबराह के एजाज़ में नसरुल्लाह रख दिया गया। इराक की वजारत सेहत के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मुल्क भर में तकरीबन 100 नौमौलूद बच्चों का नसरुल्लाह नाम रजिस्टर्ड हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।